اس کے بعد بنی اسرائیل کو خطاب ہے. بنی اسرائیل ہم سے پہلے کی ایک امت تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، انہیں ہر طرح سے فضیلت عطا کی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، انہوں نے ان سب چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیا. جیسے ہم اپنے مسلمان ہونے کو، قرآن کے پڑھنے کو، ان نعمتوں کے ملنے کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، ہم جو چاہیں کر لیں، ہم بھی بڑے اللہ کے لاڈلے، باقی سب لوگ تو جہنم میں جائیں گے، لیکن چونکہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں اس لیے ہمیں کسی چیز کا خطرہ نہیں. تو بنی اسرائیل کے بھی عقائد کے اندر کچھ خرابیاں آ گئی تھی، اور عقائد میں جب خرابی آ جاتی ہے تو پھر اعمال بھی بگڑنے لگتے ہیں. عمل کی خرابی کی اصل وجہ ہی عقیدے کی خرابی ہوتی ہے کہ انسان کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، انسان کی سوچ بگڑنے لگتی، تو پھر اس کا عمل اور اس کی گفتگو اور اس کا رویہ اور معاملہ اور دوسروں کے ساتھ تعلقات سب کے اندر خرابی آتی، کیونکہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت مسلمہ کو خطاب کرنے سے پہلے پچھلی امت کو ایک دفعہ پھر دعوت دی کہ تم اب بھی اس پیغمبر کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو تمام عقائد کی خرابیاں دور کرنے کے لیے آئے ہیں، ان پر ایمان لاؤ، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلو، تو تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پچھلی اس قوم کی خرابیوں کا بھی ذکر کیا. کیوں؟ تاکہ ہم اس چیز سے بچ جائیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ٹوٹا. تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کے بچوں، بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، یعنی دین اور دنیا دونوں میں خوشحالی، فضیلت. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تمہارا میرے ساتھ جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا عہد جو تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا. یعنی تم تورات کے احکامات کی پابندی کرو تو میں بھی تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھی سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا ڈر انسان کو سیدھا رکھتا ہے. اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو اپنی نجات کے لیے اس کتاب پر ایمان لانا ہوگا. یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے انکاری مت بن جاؤ. تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو، یعنی میرے دین اور میری اس کتاب کے ذریعے دنیا مت کماؤ. باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، یعنی دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے دین کے احکامات کو مت بدلو، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. حق حق ہے، خواہ کسی کو کڑوائی کیوں نہ لگے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ، یعنی اجتماعی عبادات کا اہتمام کرو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھاتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کل ہم نے تلاوت پر بہت بات کی تھی. تلاوت کا معنی صحیح طور پر اس کو پڑھنا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اتباع بھی ہے، تلا یتلو تلون سے اس کو فالو کرنا. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت یہاں پہلے معنوں میں استعمال ہوئے، تم اس کو پڑھتے ہو، سمجھتے ہو، اور پھر اس کے باوجود تمہاری زندگی اس کے خلاف جا رہی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جب انسان دنیا کے لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے یا آخرت کو بھول جاتا ہے یا پھر اس کو عمل کرنا مشکل لگتا ہے، تو کوئی بھی وجہ ہو، انسان کے لیے حل کیا ہے؟ یعنی جب بھی انسان کا قرآن پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کمزور پڑنے لگے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نمبر 1 صبر سے کام لینا چاہیے، اور نمبر 2 صلاۃ سے اللہ کی طرف مزید رغبت کرنی چاہیے. مثلا دین کے کسی حکم پر عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے تو کیا کریں؟ اللہ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ تو اس کام کو میرے لیے آسان کر دے. نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں، اللہ ہی سے مانگے. حجاب کرنا مشکل ہے، اللہ ہی سے توفیق مانگے. مال خرچ کرنا مشکل ہے، اللہ سے توفیق مانگے. جھوٹ چھوڑنا مشکل ہے، اللہ سے توفیق مانگے. جہاں جہاں جو کچھ بھی چاہیے، چھوٹا یا بڑا، سب اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے لیے آسان کر دے. اسی طرح زندگی کے عام مشکلات میں بھی جہاں کہیں آپ سمجھے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کوئی رکاوٹ ہے زندگی میں، کوئی مسائل حل نہیں ہو رہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ. لیکن لوگ سب دنیا سے باتیں کر لیتے ہیں اور بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، لیکن ایک نماز ان کے لیے مشکل ہوتی ہے. یعنی جتنی دیر میں ہم ایک فون کال کر کے کسی کو
ایک غیبت بھرا پیغام دیتے ہیں اپنے مسائل کے بارے میں، کیا اتنی دیر میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ جب کسی کو اپنا مسئلہ بیان کرنے لگے پہلے نفل پڑھ لیں، اللہ سے خوب رو کے دعا کر لیں؟ آپ یقین کریں آپ کے دل میں اتنی ٹھنڈک آئے گی کہ دل ہی نہیں چاہے گا کسی سے بات کرنے کی، بتانے کی شاید نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ نماز اللہ سے بات کرنا ہے اور دوسرا لوگوں کو اپنے قصے کہانیاں اور مسائل سنانا ہے۔ تو آپ کے پاس اگر کوئی مسائل لے کر آئے تو آپ اسے کہ اسی وقت پہلے جا کر وضو کریں، 2 نفل پڑھیں، خوب رو کر دعا کریں، اس کے بعد اپنا مسئلہ بتائیں مجھے۔ کس کا حق زیادہ ہے کہ اس کو مسائل بتائے جائیں؟ اللہ کا حق۔ کوئی کس کے پاس اختیار ہے؟ کون العلیم ہے، کون الحکیم ہے، کون القدیر ہے؟ اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ساری قوتیں ہیں، تو پھر ہم بندوں کے پیچھے کیوں بھاگتے رہتے ہیں؟ پہلے اللہ سے مانگے، پھر وہ رہنمائی کرے گا کہ کہاں جاؤ۔ اور انسان کو الہدا البیانی جو ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذریعے جو رہنمائی ملتی وہ بھی پھر مل جاتی، ورنہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں بتا سکتے، چاہے 10 لوگوں کے پاس گھوم پھر کے آ جائیں، آپ کے مسائل وہیں کے وہیں رہیں گے جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دور نہ کرے۔ تو یہ اس نماز کو بھاری نہ سمجھیں۔ ہاں، جو جھکنے والے ہیں ان کے لیے یہ نماز ہلکی ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور جو اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ اپنے دل کو ٹٹولیے، کیا مجھے اللہ سے ملاقات کا شوق ہے؟ کیا مجھے اس بات کی چاہت ہے کہ میں ایک دن اپنے رب کو دیکھوں، اس کا دیدار کروں اور وہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری ساری محبتیں اس محبت میں سما جائیں؟ یہ دنیا کی محبتوں کے تجربے تو اللہ تعالیٰ دراصل اپنی طرف لانے کے لیے کرتا ہے، ان چیزوں میں اٹکنے کے لیے تھوڑی ہے کہ آپ کسی بھی انسان میں اٹک جائیں، اپنی اولاد میں اٹک جائیں، یا بہن بھائیوں میں، یا والدین، یا کسی بھی چیز کی محبت میں، یا مال و دولت کی محبت میں۔ یہ سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خوشنما بنائی ہیں، انسان کے لیے مزین کی ہیں، تاکہ انسان کو ایک اچھی خوبصورت چیز کا تجربہ ہو، ایک محسوس چیز کو دیکھ کر غیر محسوس اور غیر معلوم چیز کو ایکسپیرینس کر سکے، اس کے بغیر وہ کر نہیں سکتا۔ تو جب کسی بھی چیز کی محبت ستانے لگے تو فوراً اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف موڑ دیجئے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو محبت کا معنی سمجھ آنے لگے گا۔ اور حقیقت یہ کہ انسان کے دل میں اصل خوشی صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس محبت کی علامت کیا ہے؟ اس محبت کی علامت نماز سے محبت ہونا ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے یا نہیں، محبت ہے یا نہیں، تو دیکھیے نماز کی طرف قدم کس طرح اٹھتے ہیں، کس شوق کے ساتھ آپ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز سے کتنا گھبراتے ہیں۔ اور اگر نماز کی طرف توجہ نہیں یا نماز بوجھ ہے تو سمجھیے اللہ سے کوئی محبت نہیں، چاہے کتنی بھی باتیں، کتنے بھی دعوے کر لیں۔ پھر بنی اسرائیل سے دوبارہ خطاب کیا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے دنیا کی تمام قوموں پر تمہیں فضیلت عطا کی تھی۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد مل سکے گی۔ بنی اسرائیل اس وقت کے مسلمان تھے، اور انہوں نے سمجھا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے نجات تو ہے ہی ہے، ہمارے لیے تو کوئی عذاب نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی مشکل نہیں، ہم جو بھی کر لیں ہم نجات یافتہ گروہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تم بھی قیامت کے دن سے ڈرو، کسی کی سفارش قبول نہ ہوگی اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر صحیح ایمان نہ رکھتے ہوئے، اور کوئی اور تمہاری جگہ آ کے بدلہ فدیہ نہیں دے سکے گا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے بزرگ، ان کے نیک لوگ ان کے لیے سفارش کر دیں گے اور وہ ان کو بچا کر نکال لے جائیں گے۔ تو اس عقیدے کی تردید کر دی گئی کہ ایسا نہیں ہوگا، تم خود اپنے لیے کچھ کرو۔ پھر آگے کچھ آیات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے کچھ انعامات یاد کراتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے ان انعامات کی قدر نہیں کی، احسانات کی قدر نہیں کی، تو پھر کس طرح ان کی شامت آئی، انجام بھی ساتھ ساتھ بتا دیا گیا اور ان کے رویوں کو بھی بتا دیا گیا۔ یہ ایک آئینہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے
رویوں پر، اپنے طریقوں اور اپنے اعمال پر غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی زیر سایہ، وہ جب ان کو لے کر نکلے تھے مصر سے، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا. تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے رستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں یعنی تمہارے دشمنوں کو غرقاب کیا، یعنی ڈبو دیا. یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا، یعنی 40 راتوں کے لیے بلایا، تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، شرک میں مبتلا ہو گئے. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. شاید اب تم شکر گزار بنو. یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو. تو شرک سے، بدعت سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہر دور میں اور فرقان. یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو اس نے اپنی قوم سے کہا، لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو. اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. کچھ گناہ صرف زبانی توبہ استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں اور کچھ گناہوں کا کفارہ دینا ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر. یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو کلام کرتے نہ دیکھ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست بجلی نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، زندہ کر دیا. شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. یعنی موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی بات کی تو کہنے لگے کہ ہم تو یہ کتاب تب پڑھیں گے جب ہم خود اللہ تعالیٰ سے بات کر لیں، ہم خود بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر گئے، لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ بہت ہی غلط مطالبہ تھا، وہاں ان پر بجلی گری، سب مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور ایمان اس چیز کا نام نہیں کہ انسان ہر بات میں حجت بازی کرے. ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، بادل کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی. یعنی جب مصر سے نکل کر صحرائے سینا میں گئے اور وہاں پر صرف صحرا ہی صحرا تھا، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی سایہ اور اوٹ نہیں تھی، تو کس طرح لاکھوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سایہ مہیا کیا، اور کس طرح کھانے کا انتظام کیا من و سلوہ اتار کر. اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے پہلوں نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا. یہ ساری نعمتیں پا کر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اور حجت بازی کرنے لگے. پھر یاد کرو جب ہم نے کہا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے اس میں داخل ہو جاؤ، یعنی ہجرت کرنے کے بعد مصر سے صحرا پار کر کے ایک بستی کا حکم دیا گیا کہ اب یہاں پر چلے جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا، اور کہتے جانا ہتتن ہتتن، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے. لیکن کیا ہوا؟ یہاں بھی انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا. آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی باتوں کا مذاق اڑائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اور اس پر اپنا عذاب اتارتا ہے، جیسے بنی اسرائیل پر اترا. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، کیونکہ صحرا میں پانی نہیں تھا، تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے. اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہر وقت من و سلوہ نہیں کھا سکتے، روز ایک ہی ڈش. اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز، دال، یہ سب چیزیں پیدا کرے. جو بامقصد لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی غذا میں سادگی اختیار کرتے ہیں، وہ کھانے کے لیے نہیں جیتے،
وہ ہر روز نئی نئی ریسیپیز اور نئے نئے مینیو کی تلاش میں نہیں ہوتے. وہ ایسی غذا کھاتے ہیں جو رزق طیب میں آتی ہو اور جس سے وہ اپنی زندگی قائم رکھ سکیں, اپنی عبادت کو بہتر کر سکیں اور دنیا میں آ کر پروڈکٹیو لائف گزاریں کہ واقعی اس سے کچھ کر کے اپنی آخرت کما کے جائیں. لیکن جب کسی قوم کے پاس مقصد نہیں ہوتا, جب بھی کسی انسان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا, تو پھر اس کے یہ طریقے ہوتے ہیں. اور پھر اس میں بھی آپ دیکھیے کہ انداز دیکھیے ان کا, خود دعا نہیں کرتے, آپ دعا کیجیے, فدعوا لنا, آپ ہمارے لیے دعا مانگ دیجیے. تو اس شخص سے نکما اور کون ہوگا جو اپنے لیے خود دعا بھی نہ کرے, وہ بھی کسی اور سے کروانا چاہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اللہ نے تمہیں آسمانی غذا دی اور تم زمینی غذا کے پیچھے دوڑ رہے ہو صرف زبان کے ذائقے کے لیے. اچھا, کسی شہری آبادی میں جا رہو, جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا, سبزی کی دکانوں میں سب کچھ ہے. آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شریعت سے نکل جاتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ کا غضب, اللہ کی لعنت اور ناراضگی کیوں آئی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا, اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا, اللہ تعالیٰ کے احسانات کی قدر نہیں کی, حتیٰ کہ جو لوگ ان کو ہدایت کی بات بتاتے تھے ان کو بھی مارنا شروع کر دیا, ان کو بھی قتل کیا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یقین جانو, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے یا عیسائی یا صابی, جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کرے, ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کیونکہ بنی اسرائیل نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ پیغمبروں کی اولاد ہیں, اس لیے وہ جو چاہیں کریں, ان کو کوئی نافرمانی نقصان نہیں دے گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نجات کا کرائیٹیریا بتا دیا کہ اللہ کے ہاں کسی کی نجات, کسی کی بخشش اس بنا پر نہیں ہوگی کہ کون کس فیملی کا ہے, کس امت میں سے ہے, کس گروہ کا ہے, کیا نام ہے اس کا, کیا ذات ہے اس کی. نجات کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان اور عمل صالح. ایک طرف ایمان ہو اور دوسری طرف اچھے اچھے کام بھی ہوں. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم, تو ان کو ان کے رب کے نزدیک اجر ملے گا. اگر ایمان میں کوئی خلل ہوا یا نیک کام نہیں ہوئے تو پھر پکڑ ہو سکتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. پھر چند باتیں مزید بنی اسرائیل کے بارے میں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ وعدہ لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے, مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے. اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا, ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. تو اس سے پھر کیا پتا چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ہر موقع پر اللہ کی بات کا انکار کیا, اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا. یہ جب نافرمانیاں کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک وارننگ کے طور پر کوہ طور کو زمین سے اکھاڑ کر ان کے سروں کے اوپر اس چھت کی طرح معلق کر دیا کہ مانو اللہ کی بات, ورنہ یہ تمہارے سر پہ گرے گا. اگر کوئی یہ کہے کہ چھت سر پہ گرے گی تو کیا کریں گے, وہ بات نہیں مانیں گے. سب نے کہا مانیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ٹال دیا اور اس کے بعد وہ پھر ویسے کے تیسے ہو گئے. پھر تم اپنے عہد سے پھر گئے. تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نام پہ جو ہم وعدے کرتے ہیں, جو نظریں مانتے ہیں اور جو اپنے اندر ارادے کرتے ہیں, ان کو پورا کرنا چاہیے. اور جو قرآن مجید میں احکامات ہیں ان پر عمل کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کیا, پھر مزید مہلت دے دی. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا. وہ جو مچھلیاں پکڑنے والے لوگ تھے, ہفتے کے دن بنی اسرائیل کی چھٹی کا دن تھا, ہالیڈے تھا, اور ان کو منع تھا کہ یہ کاروبار نہ کریں, مچھلیاں نہ پکڑیں. لیکن انہوں نے کیا کیا, چونکہ مچھلیاں اس دن زیادہ آتی تھی تو جمعے کی شام کو جال لگا کر اتوار کی صبح نکالتے اور اس طرح ایک ہیلا سازی کرتے, ایک بہانے کے ذریعے وہی کام کرتے جس سے روکا گیا,
اصل مقصود تو تھا کہ ہفتے کے دن کی مچھلیاں نہ لو. انہوں نے کہا ہم ہفتے کے دن نہیں لے رہے, لیکن مچھلیاں تو وہی تھی نا جو ہفتے کے دن آئی تھی, بات تو وہی تھی. تو بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بچنے کے لیے تعویلیں کرتے رہتے ہیں, قرآن کو سنت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس طرح اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی اور اللہ تعالیٰ کو بھی, لیکن اللہ تعالیٰ کسی سے دھوکہ کھانے والا نہیں. فرمایا کہ ان کا قصہ معلوم ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا. ہم نے انہیں کہا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے, سب تم پہ لعنت کریں. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا چھوڑا کہ اگر کوئی اور بھی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ ان کی شکلیں بگاڑ دے. ان کی شکلیں کیوں بگاڑی گئی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو بگاڑا, اس میں منمانی تبدیلی کی. یاد رکھیے کبھی قرآن اور سنت کے ساتھ ٹیمپرنگ نہ کریں, اپنے منمانے مطلب نکالنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنا یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. بولے اچھا, اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو, لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے. سب کچھ پوچھ کے بھی کہا ابھی بھی نہیں سمجھ آئی, کیونکہ سمجھنا چاہتے نہیں تھے. ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے, اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے انشاءاللہ, بس کہہ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی, نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے, صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے, ورنہ ایسا کرنے والے نہیں تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایز اٹ از لے لینا چاہیے, سمپل وے میں. بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے, بہت زیادہ نکتہ چینیاں اور بہت زیادہ سوال و جواب نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ اس سے دین مشکل ہو جاتا ہے. انہیں کہا گیا تھا گائے ذبح کرو, وہ ذبح کر دیتے, بس بات پوری ہو جاتی. لیکن انہوں نے سوال کر کر کے گائے کی تلاش اور گائے کو ذبح کرنے کا عمل اپنے لیے بہت مشکل بنا دیا. لیکن اصل میں یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی آیات اور احکامات کے ساتھ کھیلنا ہے. ہمیشہ جب اللہ کا کوئی حکم ماننا مشکل لگے تو اپنے آپ سے کہا کریں رضیت باللہ ربن, رضیت باللہ ربن, رضیت باللہ ربن. اللہ سچا ہے, اللہ کی بات سچی ہے, اللہ کا حکم سچا ہے, مجھے ماننے میں مشکل ہو رہی ہے لیکن اصل حق تو یہی ہے, فیصلہ تو اس کے مطابق ہوگا, لہٰذا مجھے اس سے انکار نہیں کرنا, مجھے وہی کرنا جو میرا رب چاہتا ہے, مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے, اللہ کی کتاب کو نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بہت زیادہ بحث مباحثے نہیں کرنے چاہیے. جو کہا گیا بس اس کو کر لیا جائے, ورنہ بنی اسرائیل جیسا انجام ہوتا ہے. اور تمہیں وہ واقعہ یاد ہے جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی, یعنی ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا, پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پہ قتل کا الزام تھوپنے لگے, جو عام طور پہ ہوتا بھی ہے. اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اسے کھول کر رکھ دے گا. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ, یعنی اسی کی گائے کے ٹکڑے سے اس کو مارو. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. یعنی بنی اسرائیل کو آخرت پر ایمان لانے کے لیے اتنی واضح واضح نشانیاں دی گئی تھی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مردہ کو زندہ کر کے دکھایا. ہمارے لیے تو ایمان بالغیب ہے نا, ہم تو آخرت میں دیکھیں گے کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں. بنی اسرائیل پر اس درجہ انعام و اکرام تھا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانے. تو وہی بات سمجھ میں آتی ہے, ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مان کر دیتے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے. یاد رکھیے دلوں کی سختی کی وجہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے اور بار بار کی نافرمانی. جب انسان ایک دفعہ نافرمانی کرتا ہے تو انسان کو پریشانی ہوتی ہے, پھر جب دوبارہ غلط کام کرتا ہے تو کم پریشانی ہوتی ہے, تیسری چوتھی بار پھر پریشانی ختم ہو جاتی, پھر انسان اس گناہ میں مزے لینے لگتا ہے.
اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے اندر سے اس گناہ کے گناہ ہونے کا احساس بھی مٹ جاتا ہے اور پھر دل مریض ہو جاتا ہے. اور جب دل مریض ہو جاتا ہے تو انسان کو ہدایت نہیں ملتی. پھر کوئی لاکھ سمجھائے اس کو، قرآن مجید کی بڑی بڑی آیات پڑھ جائے، قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، اس کے دل میں نہیں جاتا اور اس کا عمل تبدیل نہیں ہوتا. اس لیے اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانیاں زہر قاتل کی طرح ہیں جو انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہیں. تو یہاں بنی اسرائیل نے جب اللہ کی بات نہیں مانی تو پھر کیا ہوا؟ یا اس میں بہت تعویلیں کی تو ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر کی طرح سخت یا اس سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. کبھی آپ نے مری کے راستے میں یا کسی اور جگہ پر دیکھا جہاں سے چشمے نکل رہے ہوتے ہیں؟ مجھے ہمیشہ یوں لگتا ہے جیسے یہ ہماری آنکھوں کی طرح زمین کے آنسو ہیں، کہ جیسے ہم روتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جھڑیاں لگ جاتی ہیں نا، تو چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے آنسو نکلتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ چشمے کے مقام کو پہنچے کہ نکل کہاں سے رہا ہے تو اس کا جو نکلنے کا مقام ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. تو جیسے زمین بھی اللہ کے خوف سے رو رہی ہو، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کی بات کی جائے تو وہ رونے لگ جاتے ہیں، ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، ان کے آنسو بہنے لگتے ہیں. قرآن ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے. یعنی کچھ لوگ بظاہر ایسے لگتے ہیں جیسے بہت سٹبن ہو اور ان پر کوئی بات اثر نہیں کرے گی اور وہ غلط چیزوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل بھی کچھ سخت ہوتے ہیں. لیکن پھر ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ کی بات ان کے اندر اس طرح جاتی ہے کہ جیسے زلزلے سے بعض اوقات بڑے بڑے پتھر ٹوٹ جاتے ہیں اور نیچے سے پانی کی نہریں نکل آتی ہیں. تو ایسے لوگوں کے اندر خیر کا پوٹینشیل ہوتا ہے، وہ اندر دریا ہیں لیکن اوپر ایک دیوار آئی ہوئی ہے جہالت کی، غفلت کی، دنیا کی محبت کی. لیکن جب قرآن سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو وہ کریک آ جاتے ہیں اور اندر کی خیر پھٹ کر باہر نکلتی ہے اور بڑے پیمانے پر دوسروں کو بھی سیراب کرتی ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہوتی. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک عرصے تک نافرمانی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی آیات ان کے دل پر اثر کرتی ہیں اور وہ اللہ کے سامنے گر پڑتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور روتے ہیں اور اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بنی اسرائیل کی طرح کہ جن پر اللہ کی آیات اثر نہیں کرتی. آپ نے دیکھو کہ جو لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں، مثلا تعلیم القرآن کے کورسز کرتے ہیں، ان میں یہ تینوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ آیات ان کو رلاتی ہیں اور وہ روتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی تنہائی میں روتے ہیں، کبھی کلاس میں روتے ہیں. اور کچھ لوگ جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قرآن ان پہ اثر نہیں کرے گا لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے اندر کریک آ چکے ہوتے ہیں اور ان کی خیر پھوٹ کے باہر آ چکی ہوتی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کافی دن تک کچھ نہیں مانتے، پھر یکا یک اللہ کے آگے گر جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آخری وقت تک کچھ نہیں سیکھتے. ان کی مثال بنی اسرائیل کی طرح ہے. پھر لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھ کر لوگ ایسے کرتے ہیں. اس سے قرآن کا قصور نہیں ہے، اس میں لوگوں کا قصور ہے کہ ان کے دل کس طرح ہیں اور وہ اس کو کس طرح لے رہے ہیں. تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ تمہارے لیے ایمان لائیں گے؟ ایسے سنگ دل لوگ بات مان جائیں گے، دین ان کی زندگی میں داخل ہو جائے گا. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا تھا. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، مگر اس گروہ کا شیوا یہ رہا کہ اللہ کا کلام سنا پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کر دی، تبدیلی کر دی. یعنی وہ خود کو نہیں بدلتے، اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اچھے بھلے جانتے ہیں. اللہ کے حکم کو اس طرح نہیں لیتے جیسے وہ ہے، اس کے اندر تعویلیں کرتے رہتے ہیں اور اس کے من مانے مطلب پہناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں، حالانکہ اس چیز کا قرآن سے دور پار کوئی واسطہ نہیں ہوتا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. اور یہ اصل میں منافق، اہل کتاب کے اندر منافقت بھر گئی تھی حالانکہ وہ بظاہر مسلم قوم تھی. تو یہ جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں یہ دراصل تیسرے گروہ سے متعلق ہے، منافقین سے متعلق ہے. تو منافقت جو ہوتی ہے وہ کفار میں نہیں ہوتی. منافقت کس میں ہوتی ہے؟ جو بظاہر سو کالڈ مسلمز ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن
نہ دل مسلمان ہوتا ہے، نہ زبان مسلمان ہوتی ہے، اور نہ عمل میں کوئی اسلام نظر آتا ہے. تو ایسے لوگ ڈبل سٹینڈرڈ رکھتے ہیں. نیک لوگوں میں جائیں گے تو ویسے بن جائیں گے، اور جب دنیا دار لوگوں میں جائیں گے تو ویسے بن جائیں گے. انہی کی نفسیات یہاں بیان کی جا رہی. اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں بات چیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گیا. ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کرے. اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے، یعنی کچھ لوگ تو کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں، کچھ جانتے بوجھتے علم والے ہیں، وہ تو تحریف کرتے ہیں اور حجت بازیاں کر رہے ہیں. اور دوسرے ان پڑھ لوگ ہیں. ان کا طریقہ کیا؟ اور آج دیکھیں تو امت مسلمہ میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں. دوسرا ان پڑھ لوگ ہیں، امی ہیں، جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، قرآن نہیں پڑھے ہوئے. یعنی کچھ لوگ قرآن پڑھ کر عمل نہیں کرتے اور کچھ قرآن پڑھے بغیر بے عمل ہیں. بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلتے ہیں. بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں. یعنی ان پڑھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ پڑھا نہیں، صرف اپنے بڑوں کی باتیں سن کر جو انہیں نجات کے سستے نسخے دے رہے تھے اس پر یقین رکھتے ہوئے دنیا میں مست ہیں. یعنی خوب حلال حرام طریقے سے دنیا کماتے ہیں اور اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنے بزرگوں، درویشوں، پیروں، فقیروں کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ ان کی آخرت میں ان کو چھڑانے کے کام آئیں. اور یہاں پھر ایسے علماء کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرتے ہیں، جو دین کا حلیہ بدل دیتے ہیں، جو دین کے نام پر لوگوں کو جھوٹی کہانیاں سنا کر مطمئن کیے ہوئے ہیں، جو آخرت سے ڈراتے نہیں، ان کو فکر نہیں دلاتے. ایسے اسکالر جن کے کیا کرتے ہیں؟ ہلاکت و تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. یعنی من گھڑت دین پھیلاتے ہیں تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں، کیونکہ حق بتائیں گے تو لوگ خلاف ہو جائیں گے. اگر لوگوں کو حرام کمائی کمانے سے روکیں تو لوگ خلاف ہو جائیں گے. لہٰذا وہ ان کے حرام کو حلال کرنے کے لیے اپنے پاس سے دین گھڑ رہے ہیں. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت. وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. پھر ان کے ایک اور غلط عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن ہم چکے بنی اسرائیل ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، اس لیے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو چند دن کے بعد نکل آئیں گے. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے. آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی غلطی کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخ میں ہمیشہ رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے. تو اس سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ جنت کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی ضرورت ہے. پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. نہیں، بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا اور آج ہمارے لیے بھی یہی تعلیمات ہے. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا. اس بات کو آپ نے اپنے آج کے اہم نکات میں لکھنا ہے. قولوا للناس حسنا، بات اچھی طرح کرنی، کیونکہ سارے انسانی تعلقات کی خرابیاں بات کے غلط طریقے سے کرنے سے شروع ہوتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو اپنے بولنے کے انداز کو درست کر لیں، ایسی بات جو دوسرے کو خوش کر دے. اچھا، میں آپ سے اب یہ کہوں گی کہ ہر کوئی ایک دفعہ اپنے دائیں اور ایک دفعہ بائیں دوسرے سے کوئی اچھی سی بات کرے جس سے اس کا دل خوش ہو جائے. کریے. اچھا یہ بتائیے کس کس کا دل خوش ہوا ہے؟ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کی باتیں اچھی نہیں تھی جس سے دل خوش نہیں ہو. بعض اوقات ہم اپنی طرف سے بڑی اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرے کو وہ زہر لگتی، پتھر کی طرح پڑتی ہے. تو اس لیے صرف یہ نہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھیں کہ دوسرے کو کیسی لگ رہی ہے. تو اچھی بات، سچی بات، فائدے کی بات اور اس کا امپیکٹ کیا ہے. رائٹ؟
جو بات آپ کر رہے ہیں چاہے کتنی بھی سچی ہو، کتنی بھی اچھی ہو، لیکن اگر اس کا امپیکٹ ہی اچھا نہیں تو کیا وہ اچھی ہوگی؟ وہ اپنی ذات میں تو اچھی ہے مگر آپ کے لیے اس سے کوئی اچھائی نہیں نکلی. بعض لوگ کہتے ہیں میں بالکل سچ بول رہی ہوں، 100% سچ بول رہی ہوں، حق بات کہہ رہی ہوں، لیکن وہ سچ اور حق اس طریقے سے پتھر کی طرح مارتے ہیں دوسرے پر کہ دوسرا زخمی ہو کے رہ جاتا ہے اور پھر اس کو بھی پتھر اٹھانا پڑتا ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. یہاں آپ دیکھیے نماز اور زکوٰۃ بعد میں ہے اور اچھی بات پہلے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ. مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو. مگر آج تم وہی ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانماں کر دیتے ہو، بے گھر کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، گروہ بندیاں اور پارٹی بازی. اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تو ہمارے لیے کیا اہم ہے؟ پوری کتاب پر ایمان لائیں. صرف سلیکٹڈ اور اپنی پسندیدہ چیزیں ہی نہیں لینی، بلکہ آپ نے جب اس بارے میں سے اپنے لیے احکامات لینے ہیں تو وہ لیں جو آپ نہیں کر رہی اور جن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تاکہ ان پر عمل ہو جائے. ٹھیک؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں، یعنی پک اینڈ چوز کریں، اپنی مرضی کی چیزیں بس لیں، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ کوئی مدد ان کو پہنچ سکے گی. یعنی جو شخص اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلتا ہے، اپنی مرضی کی باتیں اس میں سے نکالتا ہے اور باقی کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر دنیا میں بھی رسوائی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی عذاب. تو اس سے ضرور بچنا ہے.